الحمد لله الذي لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه معزز و محترم حاضرین و سامعین، خصوصاً اسٹیج پہ تشریف فرما معززین اور قابل احترام حضرت علامہ مولانا قبلہ طالب محمد صاحب رحمت برکاتہ اور انجمن تاجران بزم سدائے حسان اور حسینیہ ٹرسٹ کے دیگر ارکان عہدیداران، میں سب کو آج کی خوبصورت اور نہایت ہی بابرکت تقریب جو آج 12 ربیع الاول کے جلوس کا سلسلہ اس کا ایک حصہ ہے، اس خوبصورت انداز میں تمام احباب نے، جوانوں نے، بڑوں نے مل کر اسے سجایا ہے بازار کو اور ان راستوں کو۔ اللہ تعالیٰ سب کی ان محبتوں کو اپنی بارگاہ میں، اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آج 12 ربیع الاول ہے اور آج جو انگریزی تاریخ ہے وہ 10 نومبر ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ ایک دن پہلے کل 9 نومبر ہمارے قومی شاعر، مصور پاکستان اور مفکر پاکستان حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یوم پیدائش تھا۔ تو میں ان کی ایک بڑی خوبصورت بات سے، ان کی ایک خواب سے ہی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ علامہ نے ایک تو پاکستان کا خواب دیکھا اور بھی بہت سے خواب دیکھے۔ ان خوابوں میں سے ان کا ایک خواب جو ہے وہ 1935 یعنی ان کے وصال سے کوئی 3 سال پہلے ان کی ایک تحریر میں اس کا ذکر ہے۔ ایک تنظیم بنی تھی جس نے کئی اخبار اور ہفت روزے اور 15 روزے شائع کیے۔ ایک 15 روزہ ایمان نکالا گیا قصور سے، اور ایک انجمن پرچہ نکالا گیا ہفت روزہ امرتسر سے۔ تو یہ جو ایمان والے تھے نا، عبد المجید قریشی صاحب، انہوں نے ایک تحریک قائم کی، تحریک یوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ولادت کا دن منانے کی تحریک، یعنی آج کا دن 12 ربیع الاول کو اہتمام اور شایان شان طریقے سے اور منفرد انداز میں کائنات کے سامنے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک دفعہ پھر متعارف کرانا اپنی گنجائش اور استطاعت کے مطابق، اس کے لیے تحریک شروع کی۔ علامہ اقبال نے اس تحریک کے نام، ان کو دعوت دی گئی جالندھر میں، تو اس کے اجلاس میں شریک ہوئے 1935 میں۔ تو اس اجلاس میں علامہ نے اپنے ایک خواب کا ذکر کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو حضور کے یوم النبی، حضور کے میلاد کا صدقہ، مولود شریف کا صدقہ اللہ حضور کی امت کو اکٹھا کرے گا، کیونکہ اقبال پوری زندگی ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کے کاشف۔ ہماری آنکھیں دیکھیں کہ مسلمان اپنے جھگڑے بھلا کر، اپنے اختلافات بلا کر، جن میں سے زیادہ تر فروئی ہیں، تو کوئی ایسی راہ نکالیں جس میں رب کی بات ہو، اس کے رسول کی بات ہو اور قرآن کی بات ہو، اس پر تو کسی کا اختلاف نہیں۔ تو علامہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ حضور کے میلاد کا صدقہ اللہ امت کو اکٹھا کرے گا۔
تو علامہ نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حضور کے میلاد پر امت کیسے اکٹھی ہوگی. تو کہتے ہیں جب سے میں نے اس تحریک کا نام سنا ہے نا، تحریک یوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ دن آئے گا جب حضور کے نام پر امت اس آقا کی محبت اور عشق میں مل بیٹھے گی، اور وہ اختلافات جنہوں نے جنگ و جدل کی صورت اختیار کر لی ہے اور علمی اختلافات نہیں رہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچا کر امت کو ایک دفعہ پھر اتحاد اور اتفاق کا سویرا عطا فرمائے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ مبارک دن ہے، یہ واقعتاً امت کو اکٹھا کرنے کا دن ہے. یہ سویرا ہے جس کی وجہ سے ہمیں قرآن عطا ہوا. حضور کی ولادت باسال، حضور تشریف لائے، آپ کی بعثت ہوئی، آپ نے قرآن دیا، آپ نے رب کی پہچان عطا فرمائی، آپ نے چھوٹے بڑے کے حقوق کا تعین فرمایا. یہ واحد مذہب ہے کہ ایک گھر سے لے کر، بلکہ ایک فرد سے لے کر، پھر جو بنیادی یونٹ ہے گھر، وہاں سے لے کر کے گلی محلہ اور بازاروں میں، کھیتوں کھلیانوں میں، اور اس کے بعد پوری دنیا کے ساتھ آپ کا تعلق، ایک ملک کو کیسے چلانا ہے اور پوری دنیا کے مسلم و غیر مسلم کے ساتھ مل کر کیسے رہنا ہے. یہ تمام تفاصیل اگر کسی مذہب میں اس کے نصوص میں مل سکتی ہیں، ٹیکسٹ میں، the very text, the scripture of قرآن and حدیث، جو ہمارے پاس ٹیکسٹ موجود ہے، اسی ٹیکسٹ میں قرآن و حدیث میں تمام تفاصیل موجود ہے. مومن کو نہ دائیں دیکھنے کی ضرورت ہے نہ بائیں دیکھنے کی ضرورت، اس کے پاس پورا نظام موجود ہے. قرآن نے اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں جو بیٹھنے والے لوگ ہیں، آپ خود سوچیں، ان کی مہارتیں بڑی جدا جدا ہیں. کوئی کسی چیز کی مہارت رکھتا ہے، کوئی اگر میدان جہاد میں گیا ہے تو اس کا جواب نہیں ہے، حضور کی غلامی میں اترا ہے تو کوئی جواب نہیں ہے. کوئی بلال کی صورت میں نظر آتا ہے، کوئی سلمان کی صورت میں نظر آتا ہے، کوئی عمار کی صورت میں نظر آتا ہے، کوئی ابو ہریرہ کی صورت میں نظر آتا ہے، کوئی ابو بکر عمر عثمان و علی کی صورت میں نظر آتا ہے. آپ دیکھیں جو جہاد کے راستے میں گئے ان سے بڑھ کے کوئی مجاہد نہیں ہے. رومی سلطنت ختم ہو گئی، ایرانی سلطنت ختم ہو گئی، کس نے ختم کی؟ یہی بادیہ نشین جو جانتے ہی نہیں. کسی پورے عرب میں، عرب پیننسولا جو ہے، آپ تاریخ پڑھ لیں، یہاں کبھی سینٹرل گورنمنٹ نہیں رہی. یہ قبائلی نظام تھا، سارے لوگ اپنے حساب سے جیتے تھے قبائل کی صورت. کبھی ایک حکومت کے تحت کسی ایک بندے کی بات کسی نے نہیں مانی، بس اپنے دادا کو پہچانتے تھے اور کسی کو نہیں پہچانتے. لیکن دنیا نے دیکھا کہ وہ جو صرف اپنے دادا کو پہچانتے تھے، وہ کسی امیر کے سامنے اپنی جان، اپنا تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ لے کر اٹھے. امیر کوئی بھی ہو، کالا ہو یا گورا ہو، ہم اس کو نہیں جانتے. مسلمانوں نے جسے کرسی پہ بٹھا دیا، ہماری اطاعت، اولی الامر منکم، قرآن نے کہا وہ اس کی اطاعت کر لی اور انہیں انتہا کر دی کہ دو سلطنتوں کا، دو سپر پاور کا خاتمہ کر دیا. تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کی وہ خیرات تھی جس نے ہر گر سکھا دیا، ہر فن سکھا دیا. جب انسان بن گئے تو پھر سارے انسانی محاسن کے وہ مصداق بن گئے اور اس کا مظہر بن گئے. جب انسان بن گئے، یہ پہلی چیز ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی ولادت جو علامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بات کی ہے، دراصل وہ یہ پیغام ہے کہ امت حضور کے نام پر تو اکٹھی ہو جائے، اور کوئی چیز نہیں چاہیے، حضور تو چاہیے. یعنی مشترکات ڈھونڈنے چاہیے نا لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے. دا کامن گراؤنڈ، آپ وہ جگہ ڈھونڈے جہاں سب بیٹھ سکتے ہو. جھگڑا کرنا ضروری ہے، لوگوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن صبح شام جھگڑے کے نعرے مارنا ضروری نہیں ہے کسی قانون کے تحت. اختلاف ہو سکتا ہے، بھائیوں کا اختلاف ہو سکتا ہے اور اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن جو مشترکات ہیں، the things which unite you، جو آپ کو اکٹھا کر سکتی ہیں، ان کو ڈھونڈیے. انہیں ڈھونڈ کر پھر ان کا چرچا کیجیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے. تو علامہ کہتے ہیں کہ حضور کے دن کا، آپ کی مبارک جو یوم ہے ولادت کا، اس کے دن کے چرچے کا مطلب مسلمانوں کو یہ کامن گراؤنڈ دینا ہے کہ آج اس کا نعرہ ہے جس نعرے پر کسی کو اختلاف ہے. حضور کی ذات پاک کے لیے ہم اکٹھے ہیں. اور علامہ نے 1933 کا آپ ایک اخبار چھپتا تھا ہفتہ روزہ لائٹ انگریزی، اس میں علامہ نے 1 جون 1933 کو علامہ اقبال نے اور 24 اور مشاہیر نے، اس وقت جو دانشور تھے، صحافی تھے، جیسے ایک کا میں نے نام لیا ہے ڈاکٹر سیف الدین کچرو تھے، اور بڑے بڑے جو ایکسپرٹ تھے اس وقت مختلف فیلڈ میں، اور مسلمانوں کے دانشور تھے، انٹلیکچوئل تھے. انہوں نے ایک اشتہار اور اپیل شائع کی 1 جون، دا لائٹ جو انگریزی اخبار تھا، 1 جون 1933 کو،
اور اس سال جو محفل میلاد یا یہ جو ربیع الاول 12 ربیع الاول تھی وہ 7 جولائی 1933 کو آئی تھی. تو انہوں نے یہ اپیل کی تھی سب مسلمانوں سے کہ اس دفعہ جو حضور کا یوم ہے اسے شایان شان طریقے سے منایا جائے، اور مسلمانوں کا عمل ایسا ہونا چاہیے، منانے کا انداز ایسا ہونا چاہیے، اس میں اتحاد بھی نظر آئے اور اس میں تمام غیر مسلموں کو میسج بھی جائے. یہ سب مسلمان عرب و عجم، ایشیا اور یورپ اور آسٹریلیا اور مختلف افریقہ، مختلف جو بر اعظموں میں بسنے والے مسلمان ہیں، جب وہ سب ایک آواز ایک دن میں ایک وقت میں بلند کریں گے تو دنیا کو میسج جائے گا کہ کوئی نبی تو ہے کہ یہ ساری دنیا جس کی ماننے والی ہے. تو حضور کی زندگی کے حیات مبارکہ کے مطالعہ اور حضور کے پیغام تک رسائی کے لیے غیر مسلموں کو یہ موقع فراہم ہوگا. لیکن ظاہر ہے ہمارے لڑتے رہنے سے اور سر پھٹول سے تو کسی کو پیغام نہیں جائے گا تو نیگیٹو ہوگا، پازیٹو تو نہیں ہوگا. تو پازیٹیوٹی مسلمانوں میں تب آ سکتی ہے جب حضور کے نام پہ اکٹھے ہو جائیں سارے کے. یہ اقبال کی اپیل باقاعدہ ریکارڈ پہ موجود ہے، سارے اقبال میں اور دیگر جو آپ کی کتابیں چھپی ہیں آپ کے ذکر پر، ان سب میں یہ تمام تفاصیل. بلکہ ہماری اوپن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی تو ٹیکسٹ میں جو بی اے کی ٹیکسٹ ہے ان کی نثر نگاری اقبال کی، اس میں ان میں سے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا ہوا ہے. ٹیکسٹ کی کتاب ہے اردو ادب کی ان کی. تو آج یہ محترم علامہ اس ایک دن کے لیے جو اتنا زور دینا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علماء کی تقاریر جو ہے حضور کے پیغام پر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے آپ کی محبت کا جو انداز بھی ہو سب حضور، سب قرآن کی سنت ہے. حضور کے چہرے انور کا ذکر کیا جائے تو قرآن کی سنت ہے. حضور کا صدقہ کائنات کو وجود ملا ہے. آپ کے فضائل بیان کیے جائیں، آپ کے خصائل بیان کیے جائیں، آپ کی سیرت طیبہ بیان کی جائے، آپ کی حیات مبارکہ کے ایک ایک پل کو بیان کیا جائے. یہ قرآن کی سنت ہے، کیونکہ قرآن نے لامروں کا کہہ کر حضور کی ایک ایک سانس کی قسم اٹھا لی. لہذا ہر سانس اس قابل ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، چرچا کیا جائے. لیکن علامہ نے جو خاص بات کی ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کی ہے. اور علامہ کو موقع دیا گیا غالباً اسی سال میں جب انہوں نے اتنے اہتمام کی بات کی تھی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے مصور پاکستان اور مفکر پاکستان اور پاکستان کا خواب دیکھنے والے، امت مسلمہ کے اتحاد کا خواب دیکھنے والے، آپ کو تقریر کا موقع دیا گیا آج ہی کے دن یعنی 12 ربیع الاول کو. غالباً یہ لاہور کے ہی کسی کالج میں تقریر تھی ربیع الاول کے سلسلے میں. اقبال نے وہاں 3 باتیں کی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے سیانے اور دانا شخص کی جو 3 باتیں ہیں دراصل وہ سارے دین کا خلاصہ بھی ہیں اور جو ہمارا زمانہ جدید ہے یا اس کے تقاضے ہیں عصر حاضر کے، ان تمام تقاضوں سے نمٹتے ہوئے مسلم امت کو اتحاد اور اتفاق اور کامیابی اور ترقی کی راہ دکھانے کے مترادف تھی. آپ نے فرمایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو دن ہے، جیسے زمانہ بدلتا ہے تو تہوار اور جو خصوصی ایام ہوتے ہیں ان کے منانے کے انداز بھی بدلتے رہتے ہیں، اور جو زمانے کا تقاضا ہو اس کے مطابق منانا چاہیے. اسلامی تعلیمات میں رہتے ہوئے، قرآن و سنت کی روشنی میں رہتے ہوئے زمانے کے تقاضوں کو بھی نظر میں رکھنا، یہ قرآن اور حدیث اور حضور کے صحابہ اور اس کے بعد کی امت کا ایک اجماعی فکر ہے کہ جو تقاضا ہو اس کے مطابق جینا چاہیے، اس کے مطابق اس طرح کی تقاریب کا اہتمام کرنا چاہیے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں 3 چیزیں ضروری سمجھتا ہوں امتی اور حضور کے درمیان جو تعلق ہے، اس تعلق کی بنیاد کے باب میں اور اس بنیاد کو مضبوط کرنے کے باب میں، بلکہ ان بنیادوں پر ایک عمارت محبت و عشق اور عمل کی کھڑی کرنے کے باب میں 3 چیزیں اہم ہیں. پہلی چیز آپ فرماتے ہیں کہ حضور سے جو تعلق ہے مومن کا وہ درود پاک کا تعلق ہے. قرآن نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، رب بھی اس عمل میں شریک ہے کہ اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے. اور درود کا کیا معنی ہے، صلاح کا کیا معنی ہے، جو عربی کا لفظ ہے صلاح، اس کا ایک معنی امام بخاری نے روایت کیا تحسین، اللہ اپنے محبوب کی تعریف فرما رہا ہے، ثنا فرما رہا ہے. اور تحسین کا مطلب ہوتا ہے کسی کے کام پر اسے واہ واہ کرنا، یعنی گویا رب اپنی شان کے مطابق اپنے محبوب کو داد دے رہا ہے کہ 23 برس کہاں اور 32.5 لاکھ مربع کلومیٹر تک رب کا پیغام پہنچانا کہاں. رب آپ کی تحسین فرما رہا ہے اپنی شان کے مطابق. کل 23 برس ہے اعلان نبوت کے بعد حضور کی یاد مبارک، 40 برس سے لے کے 63 برس تک. ان 23 برسوں میں حضور نے پیغام پہنچایا ہے، اور کس کو پہنچایا ہے؟ صرف مکہ اور مدینہ کو نہیں پہنچایا،
آج وہاں تقریباً 5 ملک مکمل ہیں اور 2 ملک آدھے ہیں، یعنی آپ چلو 2 آدھے آدھے ملا کے کر لیں تو وہ 6 ملک ہو گئے، لیکن اوورآل 7 ملک ہیں اس ایریا میں جہاں تک حضور کی حیات مبارکہ میں 23 برس میں پیغام پہنچ چکا تھا اسلام، ٹوٹل 23 برس ہے۔ 23 برس میں تو سیاسی جماعت تبدیل کروانا بھی سچ مچ کا مشکل ہوتا ہے، لوٹوں کی بات نہیں ہو رہی، سچ مچ کی سیاسی کسی کی فکر تبدیل کرانا کہ نہیں تم نون کے ساتھ نہ رہو، پیپل پارٹی کے میں آ جاؤ، سچ مچ جو اندر کی ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے ابھی پی ٹی آئی میں بھی گئے ہوئے ہیں ہمارے جاننے والے ہیں، لیکن وہ اصل میں پپلے ہیں، تو آج بھی پپلے ہی ہیں تو ان کے ساتھ، لیکن ان کی سوچ وہی ہے اور گفتگو اسی طرح کی، اور ہمدردیاں بھی انہی کے ساتھ ہیں، چاہے ان کی صفوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے جلسوں میں شریک ہوتے ہیں۔ تو میں اس حقیقی تبدیلی کی بات کر رہا ہوں جو دل کی محبت ہوتی ہے۔ 23 برس میں تو دل کی محبت تبدیل کرانا سیاسی بھی بڑا مشکل ہے، سج آئے کہ کسی کا دین، دھرم، مذہب، شادی بیاہ کے اصول، ضابطے، ریت رسمیں سب تبدیل کر دیا جائے اور سوچنا بھی تبدیل ہو جائے۔ جو چیز پہلے بری لگتی تھی اب اچھی لگنے لگے، جو چیز پہلے اچھی لگتی تھی اب اس کو برا قرار دے دیا جائے۔ وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، مٹیاں چاہ کے سریا سے بچا دیا، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسین وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہ ہستی کے جس نے مٹی کو اٹھا کر سریا تک پہنچا، غبار راہ کو وہاں پہنچا دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر، پہلے آپ پہ موئے پیار ہوں بنا کچھ زندگیاں بنے دے ہوتے، اوروں کو زندگیاں عطا فرمائے، یہ کیا چیز تھی؟ کسی کی نظر۔ حضرت ابن عمر سے پوچھا گیا یہ سیانے کیوں تھے؟ کہ انما نفعل تمہارا نہ ہو یفعل، یہ سجنا کو کریں دا رکشا سے ہوں کرانے شروع کی تاکو بے فلسفے نہیں پتا، اساں کتاباں نہیں رٹیاں، سجن پکیندے رہے۔ اس شہر میں کتنے چہرے تھے کچھ یاد نہیں سب بھول گئے، ایک شخص کتابوں جیسا تھا وہ شخص زبانی یاد ہوا، ایک شخص کتابوں جیسا تھا وہ شخص زبانی یاد ہوا، اصل سجن پکا چھوڑے، ہن نہیں پتا کہ اصل سیانے کداں تھی گئے، اصل صرف سجن پکائے بھی کوئی نہیں، ساریاں فجری بھی سجن والیاں، ساریاں شاماں بھی سجن والیاں، ساریاں دوپہراں بھی سجن والیاں، ساریاں آدھراتی بھی سجن والیاں، صبح بھی سجن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کہیں پوچھا بھئی تساں اگے پیچھے دے نمازاں وکھریاں وکھریاں پڑھ دے وے تے عرفات جدوں ملیندے کیوں ہی وچ ظہر تے اثر بین جہیں تے رولا کرتے دے وے تک کیوں نہیں وکتے؟ ظاہر اختلاف ہے بھئی اکٹھے کیوں بنا جہیں تے الگ الگ ان اپنے اپنے وقت ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، لیکن عرفات کی اکٹھی ہیں، مزدلفہ کی اکٹھی ہیں، اتھا جمع تقدیمی ہے اتھا جمع تاخیری ہے، یعنی اتھا ظہر دے نال اثر ہی پڑھنی ہے، اتھا شام کو کفتہ جوڑاونا ہے، الگ الگ، یعنی اتھا تقدیم ہے اتھا تاخیر ہے، اکٹھیاں کیوں کرے دے؟ اس کا کیا فلسفہ ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ حضرت ابن عمر نے انہیں جواب فرمایا سجن سب بلا کے نہیں آندے سجنا ہی کیتے تا کریں گے، یہ تو گڑ جا کا بے کول کڈاویں بتا، ہم نے اتنا سمجھا ہے کہ ہمارے محبوب نے ایسا کیا ہے تو ہم کر رہے ہیں۔ ایک شخص آیا حج کے لیے تو اس نے حضرت ابن عمر سے فتویٰ پوچھا، بخاری شریف کتاب المناسک میں آپ سے پوچھا کہ یہ طواف کہاں سے شروع کرنا ہے؟ آپ نے کہا اینٹ اونٹ کو شروع کرنا ہے، یعنی وہ حجر اسود والی کونا بتا، میں یہاں سے شروع کرنا ہے، پھر ہر دفعہ یہاں آؤ گے تو استلام کرو، سلام کرو گے، بوسہ دے سکتے تو بوسہ دو گے، ورنہ اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو چوم لو گے ہر دفعہ۔ تو اس نے اپنی تسلی کے لیے پوچھا جی میں ایسا ہی مولی کو فتویٰ کیتا تھے ولا بے کو کیتا تھے کام نہیں کیتا، لیکن مولیاں کو بڑھا کے بس کام کیا گھر میں مولی مناظرہ کرنے دے وجہ سے نکاح کے طلاق تھی گئی ہے بیا کے نہیں تھی، وہ پوچھنے والے گھر ستے بہنوں یہ مناظرے تے چیلنج پہ اڑی تھے، کام سارے چھوڑ دیتے نے اور یہ بالا کو چھوڑ دیتے نے، جی پڑھانا ہے بیٹھے کئی مہینوں کو راتی کتاباں کھول کے اس مناظرے کی تیاریاں کر دیں، یہ طریقہ ہے۔ اللہ تعالی حال پہ رحم فرمائے۔ وہ یمنی فقیری کوئی ہو جی کام کیتا ہوں سوال در سوال دا مطلب ہوتا ہے ہاؤ ناٹ ٹو ڈو اینی تھنگ، یعنی ہوتا ہے نا کام کرنے واسطے بے نظیر آدھی ہے ایک کو طریقے دے نہ کرنے دا ایک تو ایک طریقہ ہے، تو آپ حالات ٹھیک نہیں تھے لوگ اٹھی پہنچتے تھے فلان تھی بھائی یہ پولیس والا کو زیادہ بہتر سمجھ ہوتی ہے نا گالی ہاؤ ناٹ ٹو ڈو اینی، یہ کام نہ کرنا ہوئے تو ایک طریقہ واقعہ تھا
اور کران دا ایک طریقے دھوتی مونڈے دے سٹو دے ٹر پو یہ ویندے پہ حضرت ابن عمر سے اس نے کہا کہ حضور یہ انہوں نے سرائکی کو حکم فرمایا تو میں کہا چلو سرائکی جھاتیاں پہلی پہی ہے کہ بھی تو اردو دے چلو جھاتیاں ہی ٹھیک پوری باہر نہیں آنے کیونکہ اس طرح کے محفل میں اکثر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اردو سننا پسند کرتے ہیں یا زیادہ بہتر سمجھ نہیں آتی شاید تو اس وجہ سے میں نے اردو کو پہلے چنا ہے بارہ سمجھا ڈالے تو سارے نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک حضرت ابن عمر سے اس نے کہا کہ اگر ارائیت ان روحمت ارائیت ان غلبت اگر رش بہو ہوئے کہ میں کو پتہ نہ لگے کہ حجر اسود علی جھا آئی ہے کہ نہیں آئی یعنی طواف کرتے ہوئے مجھے سمجھ نہ آئے کہ حجر اسود کا کونا آیا ہے یا نہیں آیا تو پھر کیا کروں کیونکہ آپ تو کہتے ہیں ہر چکر پہ استلام کرنا ہے دور سے سلام کرنا ہے یا بوسہ دینا ہے اگر پتہ ہی نہ چلے وہ کونا آیا یا نہیں آیا حضرت ابن عمر کو غصہ آ گیا اگر مگر سے غصہ آیا آرائی کا ان غلط تو آرائی کا ان غلط کام نہ کرنے کے لیے جو طریقے ہوتے ہیں انہیں ان کا خیال ادھر کر گیا آپ نے فرمایا اجعل ارائیت بالجمن رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ سجون حج کے آیا کرتا ہی نہ اگراں کو اپنی صدوق کی جمن رکھایا کر اتنا غلام بن کے آیا کر جی میں سجنا کیتے اویں کرن دا نا اللہ دی اطاعت اگراں مگراں اگر اتنا گھنا سے ورنہ طواف ہوتی تے نہ حج ہوتی تے عمرہ ہوتی تو سراپا اطاعت یہ ماننے والے لوگ سے اللہ نے ہر کمال عطا فرما دیا 23 برس ہیں اور 23 برس میں 4 کلومیٹر سے 23 برس میں نہیں بلکہ آخری 10 سالوں میں حضور نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی مدینہ میں 4 مربع کلومیٹر ہر طرف 4 یہ مدینہ کی آبادی تھی یہ پاس تھی اکٹھی نہیں تھی جیسے آپ کا بیل شہر ہے یہ بیٹا کی آبادیاں ہوا ہے کچھ سجانی سا بیٹھے کچھ اتھا بیٹھے بنو عمر اتھا بیٹھے بنو نجار اتھا بیٹھے بنو عدی اتھا بیٹھے مختلف علاقوں میں اس ہر کوئی اپنی زمینہ دے بیٹھا ہوا ہے مکہ مدینہ اس طرح کا شہر تھا تو جب حضور تشریف لائے تو یہ پورا شہر جو تھا یہ 4 کلومیٹر مربع میں پہلی ریاست قائم ہوئی لیکن 10 سال کے اندر یہ 32.5 لاکھ کلومیٹر تک پھیل گئی تو رب نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی سونا رب پاکیاں شانہ بیان کیا تحسین کیا فرمائندے تو سو کم کیتا 1,24,000 نبیوں دے وچوں بھی نوے کلا انداز کسی نے نہیں کیا جو آپ نے کام کیا ہے کیونکہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا آپ کی رسالت کسی ایک شہر کسی ایک علاقے کسی ایک صدی کے لیے نہیں قیامت تک کے لیے تو حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ درود پاک وہ واحد چیز ہے جو حضور کے قریب کرتی ہے امتی کو یہ انفرادی طریقہ ہے حضور کے قرب کا انفرادی کوئی بھی فرد حضور کا قرب چاہتا ہو ان دنوں میں جو حضور کے میلاد اور آپ کی آمد کی خوشی کے دن ہیں ان دنوں میں بھی بہترین تحفہ ہمیشہ بھی اور آج کل بھی آپ کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرنا جن صیغوں میں آپ کو پسند ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہیں یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد کہیں یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کہیں جن لفظوں میں آپ کو درود آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محدثین کا درود ہے آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب پڑھیں تو یہ مختصر درود انہوں نے چونکہ محدث نے بار بار حضور کا نام لینا ہوتا ہے تو آپ بخاری میں دیکھیے 9000 حدیثیں 9000 چند احادیث ہیں ان 9000 حدیثوں میں حضور کا اسم گرامی کوئی 50,000 دفعہ ہوگا لیکن ہر دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بھی حضور کا نام درود پاک کے بغیر نہیں لیا کیونکہ حضور نے فرمایا جس نے میرا نام لیا اور درود نہیں پڑھا اس سے بڑھ کے کوئی کنجوس نہیں ہوتا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک بھی ہے جس کو سوائق المحرقہ میں ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت فرمایا جو 30 برس تک تقریباً مسجد حرام میں بیٹھ کر درس حدیث دیتے رہے 30 سال کے قریب اور نمازیں بھی پڑھاتے رہے مسجد حرام کے امام بھی ہیں امام کعبہ بھی ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ حضور نے اپنے غلاموں سے کہا لا تصلوا علی الصلاۃ البتراء حضور نے ایک دفعہ صحابہ سے کہا کہ میرے اتنے بٹا درود نہ پڑھا کرو مکمل درود پڑھا کرو ناقص درود نہ پڑھا کرو تو فرمایا صحابہ نے عرض کی حضور ناقص کیا ہے الصلاۃ البتراء ناقص درود کیا ہے تو حضور نے کہا فتقولون اللہم صلی علی محمد و تم سے کو فرمایا تم کہو اللہم صلی علی محمد اور پھر رک جاؤ تو یہ نامکمل ہے مکمل یہ ہے قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد میرے ساتھ میری آل کو شامل کرو گے تو درود مکمل ہو اور حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ اتری یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یہ آیت اتری تو صحابہ نے عرض کی حضور سلموا تو ہم جانتے ہیں کہ سلام کیسے کرنا ہے
یہ مسلم کی حدیث ہے. لیکن یہ بتائیے کہ صلاۃ آپ کو کیسے پیش کرنا ہے؟ کیفا نصلی علیک، ہم نے آپ پر صلاۃ کیسے بھیجنا ہے، کن الفاظ میں؟ تو حضور نے جو الفاظ عطا فرمائے وہ درود ابراہیمی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الی آخر. یہ حضور نے تعلیم فرمایا. تو اس لیے ابن حجر نے یہاں بھی فرمایا ہے کہ قرآن کہتا ہے صلو علیہ، نبی پر درود بھیجو، اور نبی کہتا ہے نبی پر، نبی کی آل پر درود بھیجو. تو فرمایا قرآن کا معنی وہ ہوتا ہے جو صاحب قرآن بیان فرمائے. لتبین للناس ما نزل الیہم، لہذا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا، حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ یہ تیز ترین ذریعہ ہے حضور کے قرب کا انفرادی طور پر. آپ جہاں بھی بیٹھے، سوتے وقت بھی درود ہو، جاگتے وقت بھی. امام سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو افضل اوقات گنے ہیں نا شفاء السقام میں، افضل وقت کون سا ہے درود کا؟ کہتے ہیں گھر سے نکلتے وقت درود پڑھا جائے، گھر میں داخل ہوتے وقت درود پڑھا جائے، خوشی کے وقت درود پڑھا جائے، غم کے وقت درود پڑھا جائے، غصے کے وقت درود پڑھا جائے. بلکہ علامہ اقبال نے اسی تقریر میں کہا کہ میں نے سنا ہے کہ عرب میں اگر دو بندے لڑنے لگے نا تو تیسرا آتا ہے تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. فرمایا اللہ تعالیٰ درود پاک کا صدقہ شیطان کو بھگا دیتا ہے اور غصہ محبتوں میں بدل جاتا ہے. حضور کے درود کی جو ٹھنڈک ہے، فرمایا یہ سینوں میں جا کر برف بن جاتی ہے اور غصے کو ختم کر دیتی ہے. تو کثرت سے حضور پر درود پاک کہتے ہیں غصہ میں درود پڑھا جائے، مسجد میں جاتے وقت پڑھا جائے، مسجد سے نکلتے وقت پڑھا جائے، نماز سے پہلے پڑھا جائے، نماز کے بعد پڑھا جائے، اذان سے پہلے پڑھا جائے، اذان کے بعد پڑھا جائے. مختلف اوقات بتاتے کہتے ہیں ہر حال میں درود پڑھا جائے. آخر مقیدے 3-4 صفحے لکھ کے افضل اوقات فرماتے ہیں 8 درود پڑھا. تو حضور پر درود پاک کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے. نمازوں کے اوقات ہیں، درود کا کوئی وقت نہیں. ہر وقت درود پڑھا جائے. نماز بھی نوافل کے لیے بھی، پھر بھی مکروہ اوقات ہیں، لیکن درود کے لیے کوئی مکروہ وقت ہے. تو علامہ نے کہا ایک طریقہ حضور سے تعلق کا یہ ہے، اور دوسرا طریقہ اجتماعی ہے. یہ انفرادی ہے، دوسرا اجتماعی ہے. اجتماعی انہوں نے کہا کہ یہ آج کی جو محفل ہے، اس دن جو 12 ربیع الاول کی محفل تھی، فرمایا یہ محافل حضور کے ساتھ تعلق جوڑنے کا ذریعہ ہے کہ ہم آ جائیں، مل کے بیٹھ جائیں، کوئی حضور کی بات کرے گا، آپ کی سنت، آپ کی سیرت، آپ کی فضیلتیں، آپ کے خصائل، آپ کے خصائص، آپ کے شمائل بیان کرے گا، حضور کی دنیا بیان کرے گا، حضور کے برزخی کمالات بیان کرے گا، حضور کی آخرت کے کمالات بیان فرمائے گا. کیا کا فرماتے ہیں کہ انا اول من تنشق عنہ الارض، قیامت کے دن سب سے پہلے زمین سے نکلنے والا میں ہوں گا. اور حضور انا سید ولد آدم ولا فخر، میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں، اس پر کوئی فخر نہیں. وما من نبی یومئذ آدم و من سوا، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی ہیں تحت لوائی، قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ولا فخر. تو کوئی حضور کی خصائص بیان کرے گا، خصائل بیان کرے گا، حضور کے شمائل بیان کرے گا، آنکھوں کا حسن بیان کرے گا، زلفوں کا حسن بیان کرے گا، آپ کے سینے کا حسن بیان کرے گا، سینے کا شرح بیان کرے گا، شرح صدر، شق صدر بیان کرے گا. یہ تمام حضور کے معجزات و کمالات قرآن کی سنت. فرمایا یہ اجتماعی شکل ہے حضور سے محبت جوڑنے کی کہ گھر میں جس کا موڈ اور مزاج حضور کی محبت کا نہیں بن سکتا، وہ آئے کسی میلاد کی محفل سے یہ خیرات لے جائے، حضور کی باتیں سنیں، اپنا دل جو ہے اسے منور کرے اور عمل کے لیے آمادہ کرے. باتیں یہ دوسری صورت بڑی اہم ہے جس کے لیے انہوں نے اپیل کی تھی کہ حضور کا جو یوم ہے خصوصاً اس کو شایان شان طریقے سے منایا جائے، کیونکہ عام حالات میں انسان بھول جاتا ہے کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، لیکن جب یہ خاص دن آئیں گے تو بھولا ہوا سبق ایک دفعہ پھر یاد ہو جائے گا. یہ تجدید عہد کا دن ہے، وسرے سبق والا یاد کران دری، سجنا نال کچے رشتے ول جوڑن تے پکاون دری، کچیاں گنڈی ول چیڑیاں کران دری، کچیاں گنڈی ول چی سجنا دے نال جڑا تعلق کمزور ہو چکا ہے ایک باری ول اس کو پکاون دری. حضرت اقبال کا یہ پیغام ہے. اور تیسری آخری بات، ان کی باتیں تو شاید کچھ اور بھی ہیں، لیکن تیسری آخری میں عرض کرتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ تیسرا طریقہ یہ ہے، لیکن فرمایا وہ ہے ذرا مشکل، اور وہ مشکل طریقہ یہ ہے کہ جس کی زندگی میں حضور کی سنت اتر آئی ہو اس کے قدموں کے ساتھ چمٹ جایا جائے. کونوا مع الصادقین. فرمایا یہ تسلسل والا طریقہ ہے. تقریراں تو چلو ایک روڑی سن دوں، لازا سن دوں، لیکن یہ وہ طریقہ ہے جو زندگی کی تعلق اور وابستگی چاہتا ہے. قرآن کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچوں کی صحبت اور سنگت اور تعلق اور وابستگی اختیار کرو. ایک روڑی دا ملن نہیں، رلا سکو تو ساتھ دو،
ہنسا سکو تو ساتھ دو، یہ عمر بھر کا ساتھ ہے، نبھا سکو تو ساتھ نبھا دو دی گال نہیں سجنا نال پوری زندگی دے گنڈی مارنی۔ فرمایا اللہ کے بندوں سے جو اللہ کے پیارے ہوں، حضور کی سنت جن کی زندگی کا حصہ ہو، ان کے ساتھ تعلق جوڑ لیا جائے، اور یہ وہ تعلق ہے جو انسان کو خود حضور کی سنت کے اس نور میں اور روشنی میں ڈھالتا چلا جائے، کیونکہ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے انسان اچھا بن جاتا ہے۔ اور اقبال کا شعر ہے، مانے دیدار آخر زمان حکم اوپر خیچتن کردن زمان۔ اقبال کہتے ہیں کہ جو چاہتا ہو کہ میں حضور کی زیارت کروں، اسے چاہیے کہ حضور کا چہرہ اوڑھ لے، حضور کی صورت اوڑھ لے اپنے اوپر۔ مانے دیدار آخر زمان حکم اوپر خیچتن کردن زمان، حضور کا حکم اپنے جسم پہ لاگو کر دے، یہ فرض عین ہے۔ آپ دیکھیں، ایک آئیڈیل ہوتا ہے، آئیڈیلزم ہوتا ہے، ایک پریگمیٹزم ہوتا ہے، انگریزی میں دو لفظ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مثالی طریقہ کون سا ہے، ایک یہ ہے کہ گزارا کرنے والا پریکٹیکل۔ تو انسان کو اپنے لیے آئیڈیلسٹ ہونا چاہیے، جتنی خوبیاں مجھے پتہ ہیں وہ میری زندگی میں ہونی چاہیے، کیونکہ میرے بالوں سے لے کر میرے قدموں کے ناخنوں تک 100% میرا اختیار ہے، میرے جسم پر اور کسی کا اختیار ہے۔ آزاد آدمی خود مختار ہے اور 100% مختار ہے۔ میں چاہوں تو سو جاؤں، چاہوں تو اٹھ جاؤں، جس وقت چاہوں اٹھوں، رات جاگ کے گزاروں، رات سو کے گزاروں، رات گاتے ہوئے گزاروں، گانے سنتے ہوئے گزاروں، جیسے گزاروں 100% مجھے اپنے اوپر اختیار ہے۔ تو جس پر 100% اختیار ہے اس کا جواب بھی 100% دینا ہے قیامت کے دن، کیونکہ اختیار 100% ہے۔ میرے پڑوسیوں پر میرا اختیار نہیں، اچھے ہیں تو ٹھیک ہے، برے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے ان کے ساتھ اچھا ہونا ہے، اگر برے ہیں تو وہ جواب دیں گے اللہ۔ میرے دوست ہیں، اللہ کو جواب انہوں نے دینا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم۔ قرآن فرماتا ہے، اے ایمان والو، تمہاری ذمہ داری، یہ جسم ہے 6 فٹ کا یا 5.5 فٹ کا یا 5 فٹ 3 انچ کا، جو جتنا بھی قد ہے کسی کا، یہ جسم آپ کی ذمہ داری ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم ٹھیک ہو اور ساری دنیا بری ہے تو وہ برائی تمہاری قبر میں نہیں آئے گی، وہ ان کی قبر میں جائے گی۔ یہ قرآن کہہ رہا، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو تو کائنات مل کے بھی تمہیں نقصان نہیں دے سکتی، لیکن اپنی قبر کی فکر تو تم نے کرنی ہے نا، وہ محلے والوں کا کام تو ہے۔ وسطی والا ساری فکر نہیں کرنی، اپنے حصے دیا فکر خود پالنی۔ علیکم انفسکم، یہ چیز ہے، 100% اختیار ہے خود پر، اور باقیوں کے لیے انسان کو پریگمیٹک ہونا چاہیے، پیغام اللہ کا پہنچاتا رہے، لیکن اگر برے لوگ بھی ہیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا جینا سیکھے، کیونکہ رب کائنات نے یہ زمین فرشتوں کے لیے نہیں بنائی ہے، بندوں کے لیے بنائی ہے۔ بندے ہیں تو اچھے بھی ہوں گے اور برے بھی ہوں گے، سب کے ساتھ جینا سیکھے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اپنے احکامات میں اس چیز کو واضح فرمایا۔ تو حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ تیسرا طریقہ حضور سے مکمل ابدی وابستگی کا یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جڑ جایا جائے جو حضور کی مبارک زندگی میں اپنے آپ کو ڈھال چکے۔ جب ان کے پاس اٹھیں گے اور بیٹھیں گے تو پھر آپ کو کتابیں اٹھانے کی ضرورت نہیں، یہ جانے پکائے چھوڑے حضور کی ساری سنت پر زندگی چاہو سجن پکائے ول، انہاں دیاں فجری بھی یاد کرے، چاہے انہاں دیاں شاماں بھی یاد کرے۔ اس لیے سونے دی حدیث ہے کہ جنت وچ بہو کون ہو، اکثر اہل جنت البل ہو، حضور نے فرمایا جنت وچ زیادہ تر سادے لوگ ہو سن، کہندی گال سنی تے بہو کو پتھر تے لکیر بنا چھوڑا۔ اے نہیں جو ول ہک کول تے بے کول تے پوچھتے زندگی گزار چھوڑی تاکہ کیڑے رنگ نال لے کر جان چھوڑ سکتی ہے۔ فرمایا سادے لوگ جڑے حکام مستحب کو بھی فرض سمجھ کے زندگی گزار گئے، این چکر اچ نہیں پہ کہ ضروری کتنا ہے تے غیر ضروری کتنا ہے۔ حضرت مجدد افسانی فرماتے ہیں کہ سنت تو سنت ہوتی ہے، مؤکدہ اور غیر مؤکدہ تو علماء کی تقسیم ہے فقہا کی آسانی کے لیے، لیکن جو حضور سے محبت کرنے والا ہو اور آپ کا سالک ہو، راستے پہ چلنے والا ہو، صراط مستقیم کی تلاش میں ہو اور اس کی خواہش ہو کہ میں حضور کا قرب حاصل کروں، تو فرمایا وہ مؤکدہ غیر مؤکدہ کے چکر میں نہ پڑے۔ حضور کی سنت سنت ہے، اور سنت میں ضروری غیر ضروری نہیں ہوتا، جو حضور کے ساتھ وابستہ ہوگا طریقہ یا سنت یا کوئی چیز، فرمایا مومن کے لیے وہ آنکھوں کا نور ہے اور مومن کے لیے وہ دل کا سرور ہے۔ لہذا سنت سے یہ پیار ہونا چاہیے۔ تو حضرت اقبال نے فرمایا کہ یہ طریقہ وہ ہے کہ جو صوفیاء کے ساتھ، صاحبان عمل علماء کے ساتھ مسلسل تعلق سے آئے گا۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے اپنے اس عظیم شاعر جو مسلمانوں کے محسن بھی ہیں، خصوصاً بر صغیر پاک و ہند میں رہنے والوں کے ایک ہونے کا پیغام بھی دیا ہے اور نسخہ بھی بتایا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. یہ رب کی زبان میں انہوں نے شعر کہا ہے. یہ رب فرماتا ہے اگر تمہاری وفا حضور سے ہو گئی، میرے محبوب سے ہو گئی، تو لوح و قلم اس جہان کو چھوڑو، ساری زندگی دو چار مرلہ سے بھیڑ دے گزار میں دے بڑھاون والے ساری زمین تمہارے واسطے بنائی. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا من، قرآن کی صریح آیت ہے کہ رب نے زمین و آسمان سارے جو کچھ ان میں ہے اے انسانوں سب تمہارے لیے بنایا. بنانے والے نے کائنات میرے لیے بنائی ہے اور میں پوری زندگی کے شہری آندہ ویندہ نہیں ہے چند مرلہ دے چھوڑ یار. جو رب نے ہمارے لیے بنایا ہے اتنا عظیم کائنات چھوڑ کے چند مرلوں کے لیے لوح قلم تیرے. فرمایا جب حضور سے وفا ہو جائے تو لوح تختی بھی تیرے پاس ہے، قلم بھی تیرے پاس ہے، جو تقدیر لکھتے رہو جو مٹاتے رہو. تقدیر کی کتاب بھی تمہارے پاس ہے، تقدیر کا قلم بھی تمہارے پاس، جو لکھو اور جو مٹاؤ. لیکن ایک ہی شرط ہے کہ محمد سے وفا کرو، حضور سے وفا کر لیں تو پھر دنیا بھی ہماری ہے، قبر بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری. اللہ تعالیٰ ہمیں اتحاد و اتفاق اور حضور سے محبت نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.